جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے عزیز و اقارب یا آپ کے جاننے والے کو متاثرین ہوں، لیکن اس سیلاب کے اندر ایک نئی نئی ٹرمینالوجی، نئی نئی باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ پاک بھی ان لوگوں کو کیسے کیسے ذلیل کر رہا ہے، یہ حیرت انگیز ہے۔ پاکستان سارے کے سارے ویسے حیرت انگیز ہے۔ وہ ایک ہم بچپن میں سنتے تھے، ایک پروگرام تھا تو کلیاں، تو اس میں کردار کہتا وٹا کنٹری وٹا کنٹری، تو پاکستان وٹا کنٹری۔ ان وٹا کنٹری میں عمران خان صاحب کی جو قید ہے اور جو ظلم و زیادتی ہے، اس کے اوپر آج کل پردہ پڑا ہوا ہے، اور جو کورٹس وہاں پہ کر رہی ہیں، عدالتوں میں جو گند مچا ہوا ہے، اس کے اوپر آج کل کچھ پردہ پڑا ہوا ہے۔ سیاست تھوڑی سی پیچھے ہے، سیلاب تھوڑا سا آگے ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اس میں بڑی فنی چیزیں سب سے زیادہ فنی چیز یہ تھی کہ مریم فرما رہی ہیں کہ ڈرائیور سٹریس پہ ہو گیا۔ یہ پہلی دفعہ ہے دنیا میں، کسی کو نہیں پتا کہ دریاؤں کو سٹریس ہوتا ہے۔ یہ وہ دریا کو بیسیکلی سٹریس نہیں ہوا، یہ دریاؤں کو ان کو سٹریس ہو گیا ہوا ہے، ان تمام لوگوں کو سٹریس ہو گیا ہوا ہے، اور اس کو مریم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم نے کرنا کیا ہے، جانا کدھر ہے، اور کرنا کیا ہے، اور کرانا کیا ہے۔ یہ ان کی صورتحال ہے۔ اچھا جی، وہ خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک شوشہ چھوڑا۔ خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ گھروں میں جو پانی آیا، یہ بڑی نعمت ہے، اکٹھا کر کے گھر چ رکھ لو۔ خواجہ صاحب تسی اپنے گھر واسطے اکٹھا کر لو، آپ اپنے گھر کے لیے اس پانی کو اکٹھا کر کے رکھ لیں، آپ کے کام آئے گا۔ یہ مشورے دیکھیں ان کی کیا ہے۔ یہ وہی مشورے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ اگر مرغی مہنگی ہوگی تو دال کھا لیں، اگر دال مہنگی ہوگی تو مرغی کھا لیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو فرانس میں ملکہ کو نے دیکھا کہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں، کہتے ہیں ان کو کیک کھا لو۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ تو اس طرح کے یہ ایلیٹ ہر دنیا میں، ہر ملک میں، ہر جگہ پائی جاتی ہے، لیکن حیرت انگیز ہے مریم دی کی کوالیفیکیشن حیرت انگیز ہے، اور سوچ بوجھ حیرت انگیز ہے۔ اور ایک اور ویڈیو دیکھنے میں آئی ہے جس میں لوگ چار پہیے پہ کھلے آسمان کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ وہ کام کر رہی ہے پنجابی گورنمنٹ، یہ وہ چیزیں کر رہی ہے پنجابی گورنمنٹ جس کے نتائج آپ کو سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب آتے ہیں، ہر دفعہ آتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ، اور پھر اس کے لیے پھر ہم دوڑ دھوپ کر۔ اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ جی کہ ہر گورنمنٹ نے کام نہیں کیا، تو کسی گورنمنٹ نے کچھ کیا، کسی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، لیکن ہر دفعہ ایک چیز ہوتی تھی، وہ چیز یہ ہوتی تھی کہ لوگ فنڈ اکٹھا کرتے تھے، لوگوں کی امداد کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، ویڈیو بتا رہی ہے جی کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں کھلے آسمان کے نیچے، کوئی امداد کسی تک نہیں پہنچی۔ اور آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کے دور میں جب یہ سیلاب آیا تھا تو سارا ملک جو ہے وہ جو سیلاب سے بچا ہوا تھا علاقے تھے، وہ سارے جو تھے وہ ان بہن بھائیوں کی امداد میں لگے ہوئے تھے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ کو اپنا پلاننگ نہیں کرنی چاہیے، پلاننگ تو بہرحال کرنی چاہیے، لیکن جب یہ سیلاب آیا تو اس میں مجھے جو چیز فیل ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ عمران خان صاحب کے دور میں ہر بندہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے میں لگا ہوا تھا، لیکن یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ بھی بالکل غائب ہے۔ خان صاحب نے میراتھن کر کے پیسے اکٹھے کیے تھے، ان پیسوں کا نہیں پتہ لگا۔ اب تو یہ صورتحال بن گئی ہے کہ لوگ انٹرسٹ نہیں شو کر رہے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اس حکومت کے اوپر، اس عاصم منیر کی لائی ہوئی حکومت کے اوپر یہ حالات یہ ہیں کہ لوگ بالکل کسی بھی قسم کا بھروسہ نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے کوئی امدادی سرگرمیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، اور اگر کوئی امدادی سرگرمی نظر آئی ہے، اگر کوئی بندہ کپڑا لے کے گیا، سامان لے کے گیا لوگوں میں بانٹنے کے لیے، تو اس کو روک دیا گیا، اسے کہا جی مریم دی فوٹو لاؤ، مریم دی فوٹو لاؤ فرنٹ پوز والی، جی پرفیوم بھی ہلکا لگا ہے، گوچی ارمانی دا کو پرفیوم بھی لگا ہے، وہ والی فوٹو لاؤ۔ اندازہ کریں، آپ اندازہ کریں کہ یہ کر کے رہے ہیں۔ یعنی اگر مریم کی تصویر نہیں لگے گی تو لوگوں کو روٹی نہیں ملے گی، جو سیلاب زدگان ہیں ان کو امداد نہیں ملے گی، ان کو کپڑے نہیں ملیں گے، ان کے لیے چھت میسر نہیں ہے۔ جس چھت کے اوپر مریم کی تصویر نہ لگی ہو، جس آٹے کے تھیلے کے اوپر مریم کی تصویر نہ لگی ہو، وہ لوگ نہیں لے سکتے ہیں۔ اس لیے نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ یہ مریم کی خواہش ہے کہ ہر تھیلے پہ اس کی تصویر لگی ہو، اور اس کے عظم بخاری جو ہیں وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ان کی وکیل ہے۔ اچھا، ان کی وکیل بھی بتاتی ہے کہ عربیوں کا لباس جو ہے وہ میں نے پہنا، تو عربی چونکہ مسلمان ہیں تو وہ جو پہنیں گے، تو بیلے ڈانسر بھی عربی ہوتے ہیں، وہ بھی اب لباس پہنتے ہیں، پر anyway اس طرف نہیں جاتے۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ خواجہ آصف صاحب کا جو بیان آیا کہ میں ٹھیکیدار نو کہن دے، ٹھیکیدار میری گل نہیں سندا تے روڈ ٹوٹی پئی ہے۔ دیکھیں، یہ اپنے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے خواجہ صاحب آپ اب بھاگ نہیں سکتے۔ آپ
ان چیزوں کی بھی چھپ نہیں سکتے، اپنے آپ کو بے بس بتا رہے ہیں۔ اگر آپ اتنے بے بس ہیں تو حکومت چھوڑیں، نکلے باہر۔ اگر آپ سے کام نہیں ہو رہا، آپ بے قصور ہیں، آپ سے کچھ ہو نہیں رہا، تو آپ نکل جائیں، باہر نکل جائیں، اپنا آرام سے فارغ ہو، چھوڑیں حکومت کو۔ کیا کرنی ہے حکومت آپ نے؟ کیا کرنا ہے اس حکومت میں بیٹھ کے؟ جیسے حکومت میں آپ کا کاروبار ہی کوئی، آپ کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت میں واپس آؤں گا اسی ٹاپک پہ، آخری 2-4 منٹ کے لیے میں واپس آؤں گا کہ اس وقت جو ہے پاکستان کی قوم کا، عوام کا جو ہے وہ جو اعتماد ہے وہ اٹھ چکا ہوا ہے۔ وہ اس حکومت سے، اس اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے۔ اس کی بڑی واضح مثال یہ ہے کہ اس وقت کوئی امدادی سرگرمیاں آپ کو نظر نہیں آ رہی، صرف کشتی میں لوگ بیٹھ کے گھومتے ہوئے اور ویڈیو بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا آپ کو کوئی SSP نظر آئے گی جو اپنے بالوں میں ایسے ایسے انگلیاں کیمرے کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پولیس آفیسر ہے اور انگلیاں گھما رہی ہے۔ تو اس سے یہی عکس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک ذمہ دار پولیس آفیسر ہیں، وہ اس طرح بالوں کو گھمانے سے آگے گھمائیں گے انگلی تو اس سے میرا خیال ہے سیلاب چلا جاتا ہے، اور پیچھے گھمائیں گے تو اس سے امداد آ جاتی ہے۔ کوئی اس قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ یہ ان کے کریکٹر ہے، یہ ان کے کردار ہیں، یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے اس وقت۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ پاکستان کے عوام بالکل بھی کنیکٹ نہیں ہے۔ میں یہاں بھی دیکھ رہا ہوں انگلینڈ میں، مجھے یاد ہے خان صاحب نے جب یہ سیلاب آیا تھا، خان صاحب عمران خان کی حکومت تھی، تو لوگوں نے ٹیکسٹ میسیجز اور اپیلیں، ہر طرف واٹس ایپ میسیجز تھے کہ یہ پاکستان کے لیے امداد چاہیے، پاکستان میں لوگوں کو نقصان ہو گیا، پاکستان میں لوگوں کو سیلاب زدگان کو نقصان ہوا ہے، لوگوں کو بہت تکالیف ہے، امداد کی بات ہو رہی تھی، چیریٹی کی بات ہو رہی تھی۔ اب آپ یقین کریں مجھے ایک میسیج نہیں آیا، اب 5 منٹ چل رہا دینا، مجھے ایک کسی کا میسیج نہیں آیا کہ امداد دینی ہے تو نظر پلیز ہیلپ آؤٹ کریں ہمیں یا ہمارے ساتھ چلیں، ایک میسیج نہیں آیا۔ یہ کس بات کی طرف انڈیکیشن کر رہا ہے؟ اس بات کی طرف انڈیکیشن کر رہا ہے کہ یہ آپ لوگ جو ہیں شہباز شریف کی جو دیکھ وزیر اعظم تو خود اٹھ کے بھاگ گیا ہوا ہے، وہ تو سارا کچھ سیلاب زدگان کو چھوڑ کے وہ تو خود باہر بھاگا ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال بن گئی ہے پاکستان کی، ایک رتی برابر بندہ آپ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک شخص بھی ایسا نہیں مجھے نظر آ رہا جو کہے کہ جی پاکستان کے لیے امداد کرنی چاہیے۔ اور اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں جو جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی مریم کی تصویریں لا دو، مریم کی تصویریں لگا دیں، اور مریم کہہ رہی ہیں جب دریانوں سٹریس پہ آیا تو نکل کے باہر بڑی جا اڈ کے باہر آ رہا ہے دریا، انہوں سٹریس ہو گیا تو دریاؤں کی مشوقیں بھاگ گئی ہیں، ان کے کسی کی لڑکی سے دریا کی دوستی تھی، دریا انہیں جواب دیتا ہے اور وہ دریا نکل کے باہر آ گیا اور وہ وڑ گیا علیم خان دی کلونی دے وچ۔ اچھا یہ بھی عجیب ڈرامہ ایک اور دیکھنے میں آ رہا، اتنے دنوں سے یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے نا یہ چل رہا ہے، یہ پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، پورے ملک میں آیا ہوا ہے، پہلے KPK میں آیا، وہاں بڑی تباہ کاریاں ہوئیں تو اب نیچے آ گیا، لیکن ہائی لائٹ ایک ہی چیز ہو رہی ہے، علیم خان کی کلونی، اس کو بچانے میں لگے ہوئے ساری کے سارے، پورے کا پوری پنجاب گورنمنٹ علیم خان کی کلونی بچانے میں لگی ہوئی ہے، علیم خان کو صفائیاں دینے میں لگی ہوئی ہے۔ وہ خدا دے بندے کھوتی دے بچوں کو اور بھی جگہ جا کے دیکھ لو، کسی اور جگہ بھی چلے جائیں، وہاں بھی جا کے دیکھیں، وہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، وہاں بھی کوئی آپ کی امداد کی ضرورت ہے ان لوگوں کو، آپ کو۔ بہرحال سر یہ جو ہے ہماری حکومت کے اوپر جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ تو گیا موقع، وہ تو ہو گیا ختم، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے پاکستان کے عوام یہ سوچے کہ اب ان سے چھٹکارا حاصل کیسے کرنا ہم نے۔ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے آج ہمارے ساتھ یہ یہاں تک مقام پہنچا دی، اس مقام تک ہمیں پہنچا دیا ہوا ہے کہ لوگ بے بسی کے شکار ہیں، ان کی کوئی امداد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کی کوئی امداد کرنے کے لیے جاتا ہے تو حکومتی اہلکار اس کو روک دیتے ہیں کہ فائن فوٹو لاؤ مریم دی۔ یہ صورتحال ہمارے ملک کی بن چکی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب ہم نے جانا کدھر ہے، یہاں سے آگے ہے کیا؟ عدالتیں آپ کی کام نہیں کر رہی ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک بیان میرے سامنے نہیں آیا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک ادارہ ہے جو کہ حل کرتا ہے معاملہ، میں نے تو نہیں دیکھا، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہو تو پلیز کمنٹ میں بتا دیجیے گا یا مجھے ریفر کر دیجیے گا، میں بھی دیکھ لوں، لیکن میں نے ایک بھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی کہ پاکستان ریہیبلیٹیشن کی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، اگر دیکھی ہے تو ایک دیکھی ہے اور اس کو بھی انہوں نے روک دیا ہے اور انہوں نے کہا جی مرنی فوٹو لاؤ۔ یہ ہے وہ کردار، نرگسیت کی وہ انتہا ہے یہ خاتون۔ اس خاتون پاکستان کے عوام پہ عذاب کی طرح مسلط ہیں، یہ اس لیے مسلط ہیں عوام کے اوپر کیونکہ عوام نے عمران خان کا جس طرح کھڑے ہونے کا مطلب ساتھ دینا تھا وہ دیا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ بڑا فرق ہے، یہ آپ لوگ اس بات کو اب دیکھ لیں، آپ کے سامنے اللہ پاک نے لا کے کھول کے رکھ دیا کہ ایک حکمران جس کو اللہ تعالیٰ کی اللہ کا خوف ہوتا ہے اور عوام سے پیار ہوتا ہے،
وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے، اور ایک جو جس کو ووٹ دیے ہوتے ہیں وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے، جو بغیر ووٹوں کے آئے ہوتے ہیں وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں شہباز شریف کو دیکھیں، میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں، پایا نا وہ تو لمبی فوج ہے، تو نویں بندے نے فوٹو کھچا رہے تھے، ہاتھ ہلا رہے تھے، کیا بات ہے، اور پاکستان سارا ڈبیا پیا۔ یہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے جو قرضوں میں مقروض ہے، جس کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے، اور ہر طرف عذاب اور پانی ان کے اوپر آیا ہوا ہے، اور یہ اپنے سیر سپاٹے کر رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹر نے چکر لگایا، لوگوں کو دیکھا، لوگ ڈب رہے نے تو نکل گئے نا۔ اس حکومت سے آپ لوگوں نے نجات حاصل کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔